آسان ہے کہ میں کہوں اس نے جھوٹ بولا ہے، ذات کی شان میں گستاخی ہے۔ اس نے جو کیا تھا نا سب سے برا کیا تھا کر کے کہ اس وقت چھوڑا مجھے جب عمران خان کو باجوہ راس آ گیا نا، ایگزیکٹلی اسی طرح مجھے ہنی البیلا راس آ گیا۔ ہنی البیلا، آغا ماجد اور ببو رانا نے آفتاب اقبال کا شو کیوں چھوڑا؟ سب سے زیادہ سیلری کس کو دیتے تھے؟ آفتاب اقبال صاحب۔ اور آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ گھر میں کون رہتا تھا؟ اور اب کون آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ رہ رہا ہے؟ جن کو میں ٹس سے مس نہیں کر سکا، اچھا، جن کا بال بھی بانکا نہیں کر سکا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے نالائق ہیں کہ میرے باپ کا باپ بھی انہیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ 10 لاکھ روپے پہ میرے پاس آیا ہوا تھا وہ، اس نے یہ سچ کہا ہے تو اللہ مجھے ہدایت دے، اگر اس نے یہ غلط کہا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے۔ یہ بہت آسان ہے کہ میں کہوں اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہنی البیلا نے کبھی کوئی ایسی بات جو ہے میرے نالج میں یہ کبھی نہیں کہ اس نے میرے بارے میں، اس لیے کہ میں اس کا استاد ہوں، ذات کی شان میں گستاخی ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ شاید پتہ ہے کیا اس نے جو کیا تھا نا سب سے برا کیا تھا کر کے کہ اس وقت چھوڑا مجھے جب مجھے، لیکن آپ یقین کریں کہ کبے نو اصل لت ادو راس ہے جس طرح عمران خان کو باجوہ راس آ گیا نا، ایگزیکٹلی اسی طرح مجھے ہنی البیلا راس آ گیا۔ اس نے چھوڑا میرے اوپر 33 34 35 لاکھ کا جو برڈن تھا وہ ساتھ جاتے جاتے سخاوت ناز کو بھی لے گیا، ٹھیک ہے، کوئی 12 14 لاکھ اس سے بھی کم ہو گیا۔ تو ایک دم میرے اکاؤنٹس سانس لینے لگ گئے، مطلب بریدنگ شروع۔ اسی سے پھر مجھے اندازہ ہونا شروع ہو کہ یار یہ تو کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو مجھے ان کے اوپر رائے نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے ادھر ادھر پھر اور بھی معاملات دیکھنے شروع کیے کہ ہو سکتا ہے میری اننگز بطور براڈ کاسٹر ختم ہو گئی ہو۔ اس نے وہ چلا گیا نا تو اسے خود احساس تھا، گلٹ تھا کہ میں نے یہ کیا۔ بہرحال اس کے مسائل ایسے تھے کہ اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہی تھا۔ اس نے یہ کبھی نہیں کہا میرے بارے میں، یہ میرے بارے میں ببو رانا نے کہا تھا جی مجھے انہوں نے ڈانٹ دیا 200 روپے کی، 200 درہم کی کیا بات ہوتی ہے، وہ بات بھی میں کلیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے کہا تھا ببو رانا 200 درہم ہے نا تو تم مر جاؤ گے، پلے سے دے دو، 15 لاکھ روپیہ لیتے ہو یار، تم کیوں مانگتے پھرتے ہو ان لوکل نیٹو سے جو عربز ہیں، ولید علی سے مانگو گے شرم تو مجھے آئے گی، تو نہیں کرنا تم نے اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دے دینا پلے سے، میں دے دیاں گے یار، تینوں لکھ تینوں دے رہے ہیں تے بھی دے دیاں گا جی تینوں اپنے گھر ٹھہرایا ہوا ہے۔ میں صرف ایک بندے کو ٹھہراتا ہوں جو انتہائی میرا فن کام پرانا ہوتا ہے، اس وقت کون ٹھہرا ہوا ہے میرے گھر، وکیل کا جو سٹیٹس ہے، یو نو دیٹ۔ تو ببو میرے گھر رہ رہا تھا اس وقت، شکیل بیچارہ فلیٹ میں رہتا تھا دوسروں کے ساتھ۔ تو اگر میں اتنا تردد کر سکتا ہوں، کک سے، شیف سے، اٹینڈنٹ سے کہا گیا ہے کہ آپ کی خدمت کرنی ہے، آپ کے مہمانوں کی خدمت کرنی ہے، آپ کے کمرے میں ڈائننگ ٹیبل لگ گیا ہے، I have no knowledge of this۔ اگر ہوا ہے تو یہ خلائی مخلوق نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے خلائی مخلوق اس میں شامل ہو، تو وہ بھی کبے نو لتراس آ گئی کیوں؟ اور میں کلے چاچے بوٹے نال کام کر لیا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، آپ نے جب توکل اس میں کرنا ہے نا تو کسی مخلوق کے کہنے روکنے سے، جنہوں نے مجھے اٹھایا تھا، گرفتار کیا تھا، وہ بیچارے اتنے اپولوجیٹک تھے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں سر، مجھے کوئی نہیں چھوڑ کے جاتا نا۔ میں نے جو اپنا سب سے اہم آدمی تھا آغا ماجد، خود آغا ماجد کو، ورنہ آغا ماجد نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، میں نے حالات ایسے کریٹ کر دیے تھے کہ آغا صاحب اب میرے سے نا، وہ میں بڑک تو مار دی تھی کہ میں ان کو تنخواہ دیتا رہوں گا، لیکن میرے سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ جہاں سینگ سمائے وہ کر لی، مطلب میں نے جو جاتا ہے اس طرح کر کے۔ ہنی البیلا کو بھی اگر میں دے دیتا اس وقت وہ پیسے، اس نے وہ جو پیسے مانگے تھے نا وہ یہاں والے دبئی والے نہیں تھے، میں نہیں مانتا، وہ پیسے تب ہوں گے جب اس نے آپریشن کروانا تھا، آپریشن کی تو سر یہ پھر آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ جب مجھے چھوڑا تھا اس وقت آپریشن کی بات، یہ ہوگا، یہ این ممکن ایسا ہو، این ممکن ہے، دیکھیں نا، اور کیونکہ میرے لیے خبر تھی کہ ہاؤ کوڈ ہنی البیلا سے میرے سے زیادہ پیسے تو وہ لے رہا تھا جی، تو میں کہتا ہوں نو اتنے پیسے تو میں نہیں لینا، تو تسی یہ کی کر رہے ہو، تو وہ مسئلہ نہیں، یہ بات تب کی تھی، اور یہ بات کی ہے تو ساتھ میں بھی تھوڑا سا جواب ہاں غزل کے طور پہ نہیں، صرف ریکارڈ کی درستی کے لیے، کیونکہ میرے ویورز دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ رائے بھی کیوں قائم کریں کہ آفتاب صاحب جو ہیں وہ شائلاک ہیں، چوانیاں ٹھیانیاں دا حساب رکھ دینے۔ سر انہوں نے مجھ سے مہینہ 2 مہینے چھٹی لی، ود پے چھٹی لی کہ میری کمر کا مسئلہ ہے، I said all right۔ جب بھی بلانا انہیں ہوتا تو کہتے کہ میں تو سر ٹوائلٹ نہیں اٹھ کے جا سکتا، میرے حالات ایسے، I said all right۔
اب مجھے اطلاع اگر یہ ملے کہ آپ فیصل آباد کے سٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ میری حالت کیا ہوگی. میں فیل کر رہا تھا کہ اٹس این ایکٹ آف بیٹرے تھی وہ بات, ورنہ اتنے معاملات نہیں ہوتے. سوال یہ کہ میرے پاس کیوں آنا چاہے, جتھے جڑے کم کر رہے ہو کرو تو صحیح, کام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر روزگار ہوگا تو ہمیشہ میں حاضر ہوں. اگر کوئی کام کر رہا ہے تو میں نہیں اسے کہوں گا کہ بھی کام کرتا چھوڑ کے آئے. ہنی البیلا کو جی سر, اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا سر گل ہی کوئی نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ فکر نہیں کرنی آپ نے, اور ہم سنبھال لیں گے. دبئی ہے تو کیا ہوا, تو میں نے کہا جتنے یہاں سے دے رہے ہیں, ایک فارمولا بنایا تھا کہ اس میں 25% ایڈ ہو جائے گا ہر ایک کا, تو اس کو جتنے میں وہاں دے رہا تھا, اور وہ بھی اس نے آگے مجھ سے پتا کیوں بڑھوائے پیسے. نیو چھوڑ کے جب آیا نا, میں نے نہیں پتا, میں تو اینے لینے, تو میرا لاڈلا تھا وہ. میں نے کہا اللہ نے اتنا دیا ہوا یار, ہنی البیلا لے لے گا, اس کے بچے لیں گے, تو اس میں مجھے کیا وہ ہے. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں, خاص طور پہ جس کو پسند کرتا ہوں. تو یہاں آ کے اس کا 33-34 لاکھ بنتا تھا, ٹیکس شیکس پا کے, ان کا کرایہ انہوں دا پا کے, تو 40 لاکھ روپیہ بن جانا سی, جہاں انہوں دی رہائش یہ وہ سارا کچھ میرے ذمہ تھا. وہ تو شکر الحمدللہ, میں یہ نہیں کہتا خس کم جہاں پاک, جی جی, میں کہتا بس کم جہاں پاک. تو سب سے زیادہ پیسے میں نے بھائی جان کو دیے.